وفادار ہے علماء دیوبند، ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کی الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا بالله واعبدوا الله وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طبخت مرقة فاكسر معها وتعاهد جيرانك او كما قال عليه الصلاة والسلام رواه المسلم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن عابد الناس ورضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مسلما وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نصیحتوں میں سے 2 نصیحت کا بیان ہو چکا. اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ حرام چیزوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر جو لکھ دیا ہے تمہارے لیے اس پر راضی رہو، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. یہ 2 چیز کا بیان ہو چکا. تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. آپ جو ہیں بات کرنا ہے چلے جائیے، سامنے کھڑے ہو کر مستقل بات کر رہے ہیں. وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو تو سب سے پکے مسلمان. اور جس لیول کا اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کا مطالبہ کیا ہے، پکے مسلمان اور 1 نمبر کے مسلمان، اعلیٰ درجے کا مسلمان، ہائی کوالٹی کا مسلمان بن جاؤ گے. اس کے لیے کیا اللہ کے رسول فرمائے احسن الی جارک، کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور تو سب سے بڑے مومن بن جاؤ گے. قرآن پاک کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور پڑوسی قریبی پڑوسی پر بھی اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی. اس سے پتہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ پڑوسی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک رشتہ دار قریبی پڑوسی، ایک غیر رشتہ دار پڑوسی. تو جتنے طرح کے بھی پڑوسی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. والصاحب بالجنب، اور پہلو کا ساتھی،
یعنی سفر کا ساتھی کہ ایک سیٹ میں بیٹھے ہیں تو ایسا نہیں کہ آدھی سیٹ سے زیادہ آپ قبضہ کر لیں اور اس کو جگہ کم کر دیں. اسی طرح ٹرین میں ہوں، ہوائی جہاز میں ہوں، جہاں بھی ہوں، یا اسی طرح آپ کے کام کرنے والے ہوں، یا اسی طرح جس آفس میں ہم لوگ کام کرتے ہوں اور وہاں پر جتنے اسٹاف ہوں، یہ ساری کے سارے صاحب بالجم پہلو کے ساتھی کے اندر یہ لوگ داخل ہو جائیں گے. ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام کے اندر دہشت گردی ہے، ارے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر اور مذہب اسلام کے اندر جو حقوق اور جو حق دیا گیا ہے، کسی مذہب میں اتنا حق دیا ہی نہیں گیا ہے. والصاحب بالجم کہ اپنے یہ پہلو کے ساتھی کے ساتھ، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ، سفر میں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھی بن جائے، تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کا بھی حق ادا کرو. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اور جو لوگ حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں غرور اور تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض رہتے ہیں. ناراض ہونے کا کیا مطلب؟ کہ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود، اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے باوجود، اگر ماں باپ کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور اپنے پارٹنروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض رہیں گے. تو میرے دوستو، اس زمانے کے اندر لوگ عام طور پر اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کو لوگ نیکی سمجھتے ہی نہیں ہیں. جبکہ اللہ کے رسول یہ فرمائے کہ ایک نمبر کا مسلمان اور اعلیٰ درجے کا مسلمان بننا ہے، ہائی کوالٹی کا، تو اس کے لیے شرط ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس کے بغیر ایمان کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی، اسلام کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی ہے. چنانچہ ایک حدیث ہے، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، کہ وہ آدمی مسلمان ہے ہی نہیں، اگرچہ داڑھی، ٹوپی، حافظ، مولانا، مفتی جو بھی ہو، لیکن تہجد گزار ہو، عبادت گزار ہو، تسبیح تلاوت ہر وقت کرتے رہتا ہو، لیکن اللہ نے اس آدمی کو مالدار بنایا ہے، وہ پیٹ بھر کر کے کھاتا ہے اور بغل میں اس کا پڑوسی بھوکے سوتا ہے، یا اس کا رشتہ دار بھوک سے سوتا ہے، یا اس کے ماں باپ نعوذ باللہ بھوکے سوتے ہیں، یا اس کے بھائی بہن یا جو بھی اگر بھوکے سوتے ہیں، تو اگرچہ دنیا والے ہم کو سرٹیفکیٹ دے دیں کہ فلاں صاحب اعلیٰ درجے کے مسلمان اور بڑے ولی ہیں، لیکن اللہ کے رسول سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ وہ آدمی پکا مسلمان اور مکمل مسلمان نہیں ہے. لیس المؤمن الذی یشبع، کہ وہ آدمی مسلمان مکمل ہے ہی نہیں ہے، مکمل مسلمان ہے ہی نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کے خود کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. اب لوگ نعوذ باللہ اپنے بغل میں دور دور اجنبی دوستوں کو بلا کر کے پارٹی چلاتے ہیں، اور ایک بھائی اور بیوی بچے اس کے بھوکے سوتے ہیں اور کوئی خبر گیری نہیں کرتا. یاد رکھیے کہ دنیا والوں میں یہ نام کما رہا ہے کہ فلاں صاحب بڑے دیندار، بڑے کھانا کھلانے والے ہیں، علماء کی دعوت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول جب قیامت کے دن اس کا دامن پکڑیں گے کہ تمہارے بغل میں پڑوسی بھوکا سوتا تھا اور تم اس کے اوپر کوئی کیئر نہیں کرتا تھا، اس کی کوئی نوٹس نہیں لیتا تھا، اس دن میرے دوستو یہ ساری نماز روزہ ہونے کے باوجود وہ آدمی پڑوسی کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن گرفت سے نہیں بچ سکتا ہے. اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ ضروری چیز ہے. اور ہمارے اکابرین نے اس کی مثال پیش کی. چنانچہ دیوبند کے اندر حضرت مولانا اصغر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ اور بڑے محدث تھے. پہلے زمانے میں ہر آدمی دیوبند کے اندر بڑی اعلیٰ درجے کا متقی اور پرہیزگار تمام اساتذہ تھے، یہاں تک کہ دربان
جو گھنٹی مارتا تھا، جب گھنٹی مارتا تھا وہ بھی اللہ کی آواز نکال کر کے مارتا تھا، اتنا زبردست ہر ایک کے دل کے اندر اللہ رچ اور بس گیا تھا۔ چنانچہ بعض لوگوں نے کہا در مدرسہ خانقاہ دیدم، کہ دیوبند کے اندر میں نے مدرسے کے اندر خانقاہ دیکھا کہ یہ دیوبند مدرسہ تو ہے لیکن حقیقت میں یہ خانقاہ ہے۔ تو ایسے اعلیٰ درجے کے بزرگ وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے بھائی محمد ذکی مرحوم گئے ان کے یہاں کھانا کھائے، اور کھانا کھانے کے بعد جب آم کھائے تو آم کی گٹھلی اور چھلکا دسترخوان پر جمع ہو گیا، تو میرے بھائی فرماتے ہیں مفتی تقی صاحب کہ میرے بھائی ذکی مرحوم نے کہا کہ اس دسترخوان کو باہر جھاڑ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا مت کرو، باہر مت جھاڑو۔ بولے حضرت اس دسترخوان کے گٹھلی اور بیکار چیز کو، پھینکنے والی چیز کو باہر نہیں جھاڑیں گے تو کریں گے کیا؟ سنیے غور سے۔ حضرت مولانا اصغر صاحب میاں رحمت اللہ علیہ فرمائے دیکھو ابھی یہ آم کا موسم ہے اور آم اس زمانے میں مہنگا ہے ابھی فی الحال، اگر ہم گھر کے باہر آم کی گٹھلی اور چھلکا پھینکتے ہیں تو محلے کے اندر غریب بچے جب دیکھیں گے کہ مولانا صاحب کے یہاں آم کھایا گیا، کاش کہ میرے گھر بھی پیسہ ہوتا تو ہم بھی آم کھاتے، تو میرے گٹھلی پھینکنے کی وجہ سے غریب پڑوسی کو تکلیف پہنچے گی۔ اس تکلیف سے بچانے کے لیے گھر کے باہر نہیں بلکہ ایک اندر پوشیدہ جگہ ہے جہاں پر چھپی ہوئی جگہ ہے کہ اس چھلکے اور گٹھلی کو کوئی نہیں دیکھے گا، ایسی جگہ ہم پھینکیں گے۔ تو میرے دوستو اس طریقے سے ہمارے اکابرین نے حدیث پر عمل کر کے دکھایا۔ تو اسی طریقے سے اگر ہمارا دل گردہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم بغل میں بھائی کو بہنوں کو دے سکیں تو کم سے کم ان سے چھپا کر کے کھائیے تاکہ ان کے بیوی بچے جب دیکھیں تو ان کے دل کے اندر حسرت اور افسوس نہ ہو، کاش کہ میرے شوہر کی بھی کمائی اور میرے باپ کی بھی کمائی اس طریقے سے ہوتی جس طرح فلاں کے باپ اور شوہر کھلا رہے ہیں تو مجھے بھی کھلاتے۔ اس طریقے سے اپنے بھائی کو، اپنے گوتنی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں تاکید فرمائی کہ جو آدمی پیٹ بھر کر کے کھائے اور بغل میں پڑوسی بھوکا سوئے اس آدمی کی ایمان مکمل نہیں ہے۔ دیکھیں ایمان تو ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس ایک چمچہ پانی ہے تو وہ بھی پانی والا ہے، کسی کے پاس ایک گلاس پانی ہے اس کو بھی پانی والا کہیں گے، کسی کے پاس ایک ڈرام پانی ہے اس کو بھی پانی والا کہیں گے، کسی کے پاس کنواں ہے، بورنگ ہے، اس کو بھی پانی والا کہیں گے، کسی کے پاس سمندر ہے اس کو بھی پانی والا کہیں گے۔ اور ہر آدمی جنت میں ضرور جائے گا، لیکن جس آدمی کے پاس ایک چمچ پانی ہے وہ پیاس بھی نہیں بجھا سکتا، گلاس والا ایک وقت بجھا سکتا ہے، ٹنکی والا پوری ضروریات دن بھر کر سکتا ہے، بورنگ والا پوری زندگی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ شروع سے جنت میں چلے جائیں۔ اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ہم دیگر اعمال کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور خاص کر کے دیکھیے یہاں پر حدیث میں آتا ہے کہ پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہو اور مسلمان بھی ہو اور گھر کے قریب ہو، اس کا حق زیادہ بنتا ہے۔ اس کا تین حق ہے۔ ایک رشتہ دار ہونے کا، جیسے بغل میں بھائی بہن ہے یا چچا زاد بھائی ہے، ماموں پھوپھی خالہ، رشتہ دار جو قریبی ہیں ان کا زیادہ حق بنتا ہے۔ اور ایک وہ پڑوسی جو صرف مسلمان ہے اور بغل گیر ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، تو اس کا دو حق ہے، ایک ایمان کا اور ایک پڑوسی ہونے کا۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو ایمان والا تو نہیں ہے، غیر مسلم ہے لیکن صرف پڑوسی ہے، تو صرف اس کا ایک حق ہوگا اور وہ ہوگا حق جوار، یعنی پڑوسی کا حق۔ یہ تینوں طرح کا حق ادا کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک ہی مٹھائی ہے تو ان تینوں پڑوسیوں میں سے کس کو دیں گے؟ تو جن کا تین حق ہے کہ رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، بغل گیر بھی ہے، اس کو دیں گے۔ اب اگر دو مٹھائی دینی ہے تو اس کو دیں گے کہ جو رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے
اور یہ جو مسلمان ہے اور پڑوسی اس کو دیں گے. اگر 3 مٹھائی بانٹنی ہو تو اپنے قریبی رشتہ دار پڑوسی کو بھی, مسلمان پڑوسی کو بھی اور غیر مسلم کو بھی دیں گے. غیر مسلم کو بھی کیا ہے دینا چاہیے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر, یہ ان کے بارے میں ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب ان کے لیے بکری ذبح ہو جاتی تھی تو وہ فرماتے تھے, کیا تم نے ہمارے پڑوسی اہدیتم لجارنا الیہود, کیا تم نے ہمارے پڑوسی یہودیوں کو ہدیہ بھیجا؟ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ غیر مسلموں کا بھلے سوچو کہ نعوذ باللہ یہ مسلمان ہے ان کو ستاؤ, لیکن یاد رکھیے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو اور وہ ہمیں تنگ نہیں کرتا ہو, مسلمانوں کے خلاف سازش نہ کرتا ہو, مسلمانوں کے خلاف کوئی اسکیم نہ بناتا ہو, سیدھا سادہ ہو, کوئی انٹرفیئر مسلمانوں کے ساتھ مذہبی چیز میں نہیں کرتا ہو, تو ایسے غیر مسلم پڑوسی کو بھی اگر مسلمان ستائے گا تو قیامت کے دن اس کو پکڑ ہوگی. اس لیے غیر مسلمین پڑوسی کو بھی ستانا نہیں چاہیے. اور یاد رکھیے کہ غیر مسلمین پڑوسی کا بھی حق ادا کرنا چاہیے. چنانچہ ایک بہت اہم بات یاد آ گئی کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم یہ اپنی تقریر میں فرمائے تھے کہ گجرات فساد کا واقعہ کا اصل جڑ کیا ہے, آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے. حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی فرماتی ہیں کہ میں اس لڑکے سے ملا جس نے گجرات میں اندر فساد کیا تھا, اس سے میں ملا اور میں نے اس سے کہا کہ تم اس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف کام کیوں کیا تھا. وہ آدیواسی لڑکا جواب دیا کہ ہمارے بغل میں مسلمان بڑے مالدار تھے, شادی میں روزانہ بڑھیاں کھاتے پیتے تھے, اور ہم لوگ بڑی غریب تھے اور یہ مسلمان لوگ ہمیں کبھی بھی نہیں پوچھتے تھے. تو اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ان مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی کہ یہ مسلمان عیش سے کھاتے پیتے ہیں اور ہم غریب غیر مسلموں کا خیال نہیں رکھتے ہیں, اس لیے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو, ہمارے دل میں نفرت پیدا ہو گئی. اب ہم لوگوں کو غیر مسلمین جو مسلمان کے خلاف زہر اگلتے تھے وہ لوگ ہم کو خریدے اور ان لوگوں نے ہم کو کھلایا پلایا کپڑا دیا. ان لوگوں کے اشارے پر ہم نے مسلمانوں کے ساتھ تباہی کا کام شروع کیا اور اس طریقے سے گجرات گودرا کان کے اندر ہم نے اس طریقے سے ایسا فساد پھیلایا جو انسان جو سنتا ہے تو کانپ جاتا ہے. یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم لوگوں نے ان غیر مسلمین غریب پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کیا. یہ اس کا نقد نقصان دنیا کے اندر گودرا فساد کی صورت میں نظر آیا. تو اس لیے غیر مسلمین جو کیا ہے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے, اور یہ کیا ہے اللہ کے یہ حکم ہے کہ یہ پڑوسی 3 طریقے سے ان تینوں طرح کے پڑوسیوں کا حق ادا کرنا چاہیے. بہرحال اب ہم لوگوں کی جو حالت ہے نعوذ باللہ, جو شکوے شکایت آتے ہیں کہ دیکھیے رشتہ لگ رہا ہے, میرا بھائی کاٹ دیا, میری بہن رشتہ کاٹ دی, ہم اس طریقے سے رہتے, میرا بھائی ہم کو تنگ کرتا ہے, ہم نیچے رہتے اوپر. یہ شہروں میں بھی دیکھیے کہ اس طریقے سے بھائیوں کا جھگڑا. میرے دوستو اگرچہ روزہ نماز تسبیح تلاوت سب کچھ ہو, لیکن اگر اپنے بھائی بہنوں کو ہم تنگ کریں تو ہم پکے مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. احسن الی جاری کا تکن مسلمن, پکا مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہم حسن سلوک کا معاملہ کریں. یہ ضروری چیز ہے, اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. چنانچہ حضرت مولانا اصغر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا واقعہ موجود ہے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فرمائے کہ حضرت آپ کتاب بیچتے ہیں, آپ مالدار مولانا ہیں اور آپ کا گھر بھی کچا ہے, ہر سال برسات کے اندر مزدور ڈھونڈ کے مکان بنوانا پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو کیوں ایسا نہیں کرتے ہیں کہ اس مکان کو گرا کر کے اور پکا کا مکان بنا لے تاکہ ہر سال برسات کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف سے آپ نجات پا لیں. حضرت مولانا اصغر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ بیٹا بات تو صحیح کہتے ہو کہ یہ جھنجھٹ ختم ہو جائے اور اللہ کے کرم سے اتنا پیسہ ہے کہ پکا مکان ڈھلائی مکان بن سکتا ہے, لیکن دیکھو کہ جس محلے کے اندر میں رہتا ہوں
اکثر اس محلے کے لوگ غریب ہیں، اگر میں پکا مکان بنا لوں ان غریبوں کا دل دکھے گا کہ مولانا صاحب کے پاس تو پیسہ تھا، یہ مکان بنا لیے، اور ہم غریبوں کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے تقوی کا معیار کہ حالانکہ اگر بنا لیتے ایک ذرہ ایک رتی گناہ نہیں، قیامت میں کوئی پکڑ نہیں، مسئلے کے اعتبار سے کوئی مکروہ نہیں، جائز اور حلال کام جس پر کوئی عذاب نہیں ہوتا، لیکن پڑوسیوں کا اتنا خیال رکھے کہ میرے غریب پڑوسی کا دل حسرت میں کوڑھے گا کہ کاش کہ میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی ان کے طرح مکان بنا لیتا۔ اس وجہ سے حضرت مولانا اصغر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکان نہیں بنائے۔ اور پڑوسیوں کو کتنا حق ہے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول فرمائے ما زال جبرائیل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ حضرت جبرائیل اتنا زیادہ جب بھی وحی لے کر کے آتے اتنا پڑوسیوں کا حق بیان کرتے کہ اے نبی پڑوسیوں کا خیال رکھیے، پڑوسیوں کا خیال رکھیے۔ اللہ کے نبی فرماتی کہ اتنا جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کا حق بیان کرنے لگے، مجھے خطرہ ہوا اور مجھے گمان ہوا کہ جس طرح اپنی اولاد، اپنی بیٹی، اپنا بیٹا ہمارے مال کا وارث ہوتا ہے، اسی طریقے سے پڑوسی بھی کہیں وارث نہ بنے، یہ مجھے خیال ہونے لگا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ خیال کب پیدا ہوگا جبکہ حضرت جبرائیل بے انتہا پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے ہوں گے، تب جا کر کے اللہ کے نبی کو یہ خیال آنے لگا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے لا يدخل الجنت من لا یامن جارہ بوائقہ، کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے فتنے اور فساد، جس کی مصیبت اور جس کے مکر و فریب، جس کے دھوکہ دھڑی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ یعنی اگر نعوذ باللہ کسی آدمی کا پڑوسی ایسا ہو کہ بڑا گنڈا طبیعت کا مزاج کا مالک ہو، بڑا حاسد مزاج ہو، ہمیشہ پڑوسیوں کو ڈنک مارتا رہتا ہو، کبھی کیا فتنہ پھیلاتا ہو، کبھی راستہ بند کر دیتا ہو، کبھی پانی بند کر دیتا ہو، کبھی اس کی بیٹی بہن کی عزت پر حملہ کرتا ہو، کبھی اس کی عزت پر حملہ کرتا ہو، اگر کوئی پڑوسی ایسا بن گیا اور اپنا ایسا مزاج بنا لیا کہ ایک پڑوسی کو اس سے ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں اب اس پڑوسی سے ہم کو کیا نقصان پہنچے گا، اس کے فتنے سے اب ہمیں فتنہ کیا اس کا حملہ کرنے والا ہے، اب اس کے طرف سے کون سی مصیبت آئے گی، جو آدمی ایسا پڑوسی سے ڈرتا رہتا ہو، اللہ کے رسول فرمائے کہ ایسا پڑوسی شروع سے جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول فرمائے واللہ لا یومن، اللہ کی قسم وہ پکا مسلمان نہیں ہے، واللہ لا یومن، اللہ کی قسم وہ پکا مسلمان نہیں ہے، واللہ لا یومن، اللہ کی قسم وہ پکا مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول یہ 3 مرتبہ فرمائے۔ صحابہ کو بھی تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول اتنا ناراض کیوں ہے کہ وہ آدمی پکا مسلمان نہیں ہے، تو صحابہ نے پوچھا وقیل من یا رسول اللہ، کون پکا مسلمان نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول فرمائے من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے مکر و فریب اور اس کی شیطان بازی، اس کی گنڈا گردی، اس کی یہ نفس پرستی اور اس کی سرکشی اور اس کے پریشانی کی وجہ سے جو آدمی محفوظ نہ رہتا ہو، اس پڑوسی کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اگر نعوذ باللہ کوئی آدمی اجنبی عورت سے زنا کرے اس کا گناہ کم ہے، لیکن اگر حلیلۃ جارہ، اگر کوئی آدمی اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے اس کا گناہ کئی گنا زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ محدثین اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کا حق یہ تھا کہ اس پڑوسی کی بیوی کی عزت کی حفاظت کرتا، لیکن یہ مردود زمانہ
اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ خیانت کرتا ہے، اس لیے دیگر عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کے مقابلے میں پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنے کا گناہ کئی گنا زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اب اسی سے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی اور بھی اسی طریقے سے اپنے قریبی رشتہ دار کے، گھریلو رشتہ دار کے ساتھ اگر کوئی کرے تو دیگر عورتوں کے مقابلے میں اس کا گناہ بڑھا ہوا ہے کہ رشتہ داری کی وجہ سے حق تھا کہ اس کی عزت کی حفاظت کرتے، اور یہ خود اس کی عزت کو تار تار کرتا ہے، اس لیے اس کا گناہ زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ تو جو آدمی اس طریقے سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتا ہو، بہت سارے لوگ کیا ہے آپ کے پاس شہروں کے اندر تو اور زیادہ جگہ کم ہوتی ہے، ایک ہی جگہ رہنا ہوتا ہے، اور وہ لڑائی جھگڑا فساد اور اس طریقے سے مار پیٹ، یاد رکھیے کہ یہ ایمان کے کمی ہونے کی دلیل ہے کہ جس آدمی کا اسلام اور جس آدمی کا اسلام جتنا کمزور ہوگا وہ پڑوسیوں کے ساتھ اتنی زیادتی کرے گا، اور جس آدمی کا اسلام جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ پڑوسیوں کے لیے اتنا اچھا ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے رسول فرمائے، یہ ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی ایک مرتبہ فرمائے، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ۔ بچوں کو ذرا خاموش کیجئے کہ آج جو دنیا کے اندر لوگ خاص کر کے مر جاتے ہیں تو زندگی میں تو لوگ ٹانگ کھینچتے ہیں اور مرنے کے بعد لوگ تعریف کرنے بیٹھتے ہیں جبکہ وقت نکل جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول فرمائے کہ آج دنیا کے اندر کسی کو جتنی بھی عزت مل جائے اور جتنا بھی لوگ تعریف کریں، لیکن اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی اور بہترین پارٹنر، بہترین پڑوسی کون ہے، بہترین شوہر کون ہے، اللہ کے رسول یہ بیان کیے۔ چنانچہ شوہر کے بارے میں بھی فرمائے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو۔ یہ نہیں کہ باہر میں تو حضرت جی بنتے ہیں اور گھر میں آتے ہیں تو شیر جی بن جاتے ہیں، بیوی بچوں پر برسنا، بیوی پر ظلم و زیادتی، یہ بہترین آدمی نہیں ہے۔ بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرتا ہو۔ اسی طریقے سے خیرکم لصاحب عند اللہ، کہ بہترین ساتھی، خیر الاصحاب عند اللہ خیرکم لصاحبہ، کہ بہترین ساتھی وہ ہے اللہ کے نزدیک جو اپنے ساتھیوں کے نزدیک بہتر ہو۔ کہ اگر کوئی آدمی کہیں ڈپارٹ میں کام کرتا ہو، وہ آفس میں نہ جائے تو تمام اسٹاف کو غم ہو کہ فلاں صاحب نہیں آئے، بڑے اچھے ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں کہ وہ یہ کیا نہیں آئے۔ یا اسی طریقے سے کوئی آدمی مر جائے تو مر جانے پر وہ آدمی کے بارے میں لوگ روئیں۔ چنانچہ شاید بعد میں بھول جاؤں، حدیث کا مفہوم ہے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کی زندگی کی لوگ تمنا کرے کہ فلاں صاحب اللہ کرے کہ لمبی عمر ہو تاکہ امت کو فائدہ ہو، فلاں صاحب کی زندگی لمبی ہو تاکہ مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ جس کی زندگی کی لوگ تمنا کرتے ہیں وہ بہتر آدمی ہے۔ اور نعوذ باللہ سب سے برا آدمی وہ شخص ہے جس کی موت کی تمنا کی جائے، کاش کہ فلاں مردود مر جاتا تاکہ اس کا نظام صحیح ہو جاتا، تاکہ یہ بستی والے چین سے رہتے، تاکہ میں اس کا مصیبت سے بچ جاتا، کاش کہ فلاں آدمی مر جاتا۔ تو ایسا آدمی سب سے برا ہے۔ اب یہ ہر آدمی تھرمامیٹر لگا کر کے چیک کرے کہ میرے بارے میں کیا تمنا کی جاتی ہے، زندگی کی یا موت کی۔ اگر میرے بارے میں لوگ زندگی کی تمنا کرتے ہیں تو سمجھیے کہ اللہ کے نزدیک بہتر ہیں، اور اگر میرے بارے میں موت کی تمنا کی جائے تو نعوذ باللہ سمجھیے کہ میں برا ہوں۔ اپنی وہ اصلاح کرے، اپنی وہ درستگی کرے اور اپنے دل کی اصلاح کرے۔
تو اسی طریقے سے بہترین ساتھی وہ ہے اللہ کے نزدیک جو ساتھیوں کے نزدیک بہتر ہو، جس کی زندگی کی تمنا کی جائے ایک دن آفس میں نہ جائے تو لوگ اس کی غیر حاضری کی وجہ سے بے چین ہو جاتے ہوں، وہ آدمی سب سے بہتر ساتھی اللہ کے نزدیک ہے۔ اسی طریقے سے خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، کہ سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے نزدیک بہتر ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بغل میں ایک یہودی مکان بیچ رہا تھا، تو یہودی نے مکان کا دام دگنا بتایا کہ اتنا نہیں بلکہ اس سے دگنا لوں گا۔ تو مسلمان نے کہا یار یہ تو مکان کی قیمت شہر میں اتنا چل رہا ہے، تم اتنا بڑھا کر کے دگنا کیوں لے رہے ہو؟ تو اس یہودی نے کہا کہ مکان کی قیمت تو اتنی ہی ہے، لیکن اس کے بغل میں جو عبداللہ ابن مبارک نیک پڑوسی ہیں اس کی قیمت کی میں لے رہا ہوں کہ اتنا بہترین پڑوسی قسمت والے کو ملتا ہے، اس لیے میں نے مکان کی دگنی قیمت رکھی ہے۔ تو اگر اس طریقے سے پڑوسی مل جائے کہ جس کے انتقال سے محلے والے روئیں، رشتہ دار روئیں، ان کے مقتدی روئیں، طلبہ روئیں، اسٹوڈنٹ ان کے روئیں، ان کے ملنے جلنے والے روئیں، تو یہ تھرمامیٹر لگ چکا کہ خیرہم عند اللہ، کہ وہ آدمی اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کے نزدیک بہتری بنیے۔ چنانچہ شعر بھی کیا ہے، تھانوی رحمت اللہ علیہ یہ غالباً نقل کیے ہیں کہ شعر کا مفہوم ہے کہ تسبیح تلاوت اور گدڑی پہننے سے آدمی تصوف کا لین کا ماہر نہیں بن جاتا ہے، بلکہ خدمت خلق یعنی اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا یہ سب سے بڑی تصوف ہے۔ جب تک کہ آدمی بندوں پر رحم نہ کرے اس وقت تک کہ وہ بزرگی کے معیار پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کوئی بھی ایسا بزرگ آپ دنیا میں نہیں دکھا سکتے ہیں جو لوگوں پر رحم نہ کرتا ہو۔ چنانچہ شاید نام تو بھول رہا ہوں، ایک بزرگ کے ساتھ لوگوں نے مذاق، یہ سر منڈائے ہوئے تھے اور بدماش لوگ ان کے سر کے اوپر چپت لگائے مذاق اڑانا شروع کر دیے۔ غالباً ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ یا کسی دوسرے کا واقعہ ہے۔ اب اللہ کے غضب کو جوش آیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس کشتی کو پلٹ دوں گا۔ فوراً بزرگ فرمائے کہ اے اللہ، جس طریقے سے آپ نے ان لوگوں کو دنیا کی خوشی دی ہے، آخرت کی بھی خوشی دے دیجئے اور ڈبانے کے بجائے ان لوگوں کو ایمان کی ہدایت دے دیجئے۔ سارے کشتی والے جو غیر مسلمین تھے اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور سب کو ایمان کی ہدایت دے دیے۔ تو جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں کوئی بھی ظالم نہیں گزرا ہے، کوئی بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ کیسے ابھی یہ پرفتن دور چل رہا ہے کہ لوگ ماں باپ پر بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ان کے رشتے توڑ دیتے ہیں، رشتہ لگایا جاتا ہے گھر کے لوگ رشتے کاٹتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم کیسے اس اتنی گندگی کے اندر مبتلا ہو گئے کہ ہم کھائے پیے اور میرا بھائی غریب رہے، یہ کیسی بری سوچ ہو چکی ہے۔ میرے دوستو اس سوچ کو بدلنا ہوگا، اس کے بغیر اسلام ہمارا مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر پڑوسی کوئی ہدیہ کرے تو ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول فرمائے، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، یا نساء المسلمین لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ، کہ اے مسلمان عورتوں اپنے پڑوسن کی مذاق مت اڑایا کرو، اگرچہ وہ ایک بکری کا کھر ہی کیوں ہدیہ پیش نہ کرے۔ یعنی اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی پڑوسی دعوت کرے اور سادہ کھانا کھلائے یا کوئی ہدیہ بھیجے اور معمولی چیز ہے تو مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ ہم جیسے مالدار آدمی کو یہ بھکاری کیا ہدیہ دینے کی ضرورت تھی، ہم لوگوں کے شان اتنا اونچا ہے اور اتنی معمولی چیز ہدیہ پیش کر رہی ہے۔
یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول یا نساء المسلمین فرمائے، اے عورتوں کی جماعت، اے مسلمان عورتیں، کہ تم اس طریقے سے گھٹیا پن یعنی کسی اپنے پڑوسی کا دل چھوٹا مت کیا کرو، کسی پڑوسی کا دل اس طرح توڑا مت کیا کرو، ہر پڑوسی کے ہدیے کی اور جو بھی چیز وہ استقبال کرے اس کے قبول کیا کرو، اس کی ہمت افزائی کیا کرو، اور پڑوسیوں کے بارے میں کتنا خیال رکھنا ہے۔ چنانچہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اذا طبخت مرقۃ فاکثر معها وتعاہد جیرانک، او کما قال، کہ جب تم شوربہ پکاؤ تو تھوڑا بھونجا ہوا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ شوربہ کو پتلا کر دو تاکہ تم بھی کھاؤ، تمہارے بچے بھی کھائیں، اور تمہارے پڑوس کے بچوں کا بھی اس میں گزارا ہو جائے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جب بھی تم کھانا پکاؤ، اب مثال کے طور پر 500 روپیہ میں کھانا صرف ہمارے بچوں کا پک سکتا ہے، اتنا ہائی لیول کا کھانا پکائے، تو تھوڑا لیول کو کم کر کے یہ میڈیم پکاؤ تاکہ تمہارے بچے بھی کھا لیں، اور اگر بغل میں پڑوس کے بچوں کو تکلیف ہے اور رشتہ دار بھائی کے بہن کو تکلیف ہے تو ان کا بھی گزارا ہو جائے۔ وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، اپنے پڑوسیوں کا حق بھی ادا کرو۔ لیکن افسوس کہ بھائی مالدار اور بھائی روزانہ گوشت کھائے اور بہن 3-4 مہینہ سے گوشت کے لیے تڑپتی ہو اور بھائی لوگ کو خیال نہ رکھتے ہوں، اگرچہ وہ نمازی، کتابی، حاجی سب کچھ ہو، لیکن اللہ کے رسول کے نگاہ کے اندر ایک نمبر کا مسلمان اور پکا مسلمان، ہائی لیول کا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے رسول نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ہم لوگوں کے رسم و رواج سے یہ بات اٹھ گئی کہ پڑوسیوں کو بھی دینا ہوتا ہے، اس کا تصور ہی اٹھ گیا۔ سب لوگ حافظ، عالم، دیندار، غیر دیندار، سب لوگوں کا نعوذ باللہ یہ مزاج بدل گیا کہ اس طریقے سے پڑوسیوں کا بھی خیال کیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، پڑوسیوں کا بھی حق یہ خیال کریں، اور اس طریقے سے ان کے بارے میں ہم لوگ خیال کریں گے تو یاد رکھیں کہ اسلام ہمارا مکمل ہوگا۔ چنانچہ اس زمانے کے اندر بھی عرب کے اندر، دیکھیے عرب کے اندر حکمراں طبقوں کے اندر عیاشی ہے، لیکن عوام کے اندر ابھی بھی دینداری ہے۔ چنانچہ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنا ایک سفر کا واقعہ لکھتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ میں عمرہ کے لیے مدینہ گیا، اور مدینہ جانے کے بعد میں نے ایک دکان کے اندر ایک سامان پسند کیا کہ یہ سامان ہم کو لینا ہے، چنانچہ سب بھاؤ وغیرہ طے ہو گیا کہ یہ سامان ہم کو پسند ہے، اتنا روپیہ میں دے دو۔ جب وہ میں لینے لگا تو اس نے کہا کہ یہ چیز آپ کو پسند ہے؟ کہا کہ ہاں ہم کو پسند ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ میری دکان سے مت لیجئے، بغل گیر کے دکان سے لیجئے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ سودا تو آپ سے ہوا، پسند مال آپ کے یہاں ہے، تو میں بغل سے کیوں لوں؟ انہوں نے کہا دیکھیے میرے یہاں صبح سے تقریباً 10-12 لوگ آ چکے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اتنا روزی دے چکے ہیں کہ میرے بچوں کے لیے یہ کافی ہو جائے گا، لیکن بغل میں جو ہے اس کا ایک بھی گاہک نہیں آیا ہے، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ اس کا بھی بھلا ہو جائے، اس لیے وہی ریٹ، وہی چیز، بالکل سیم چیز آپ بغل میں لے لیجئے، یہ آپ اللہ کے لیے یہ کام کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دنگ رہ گئے کہ یہ عربوں کا مزاج، اگرچہ عربوں کے یہ عرب طبقے کے حکمراں طبقے میں عیاشی بہت زیادہ، لیکن ابھی بھی ان کا رونا، جب میں سال میں چل رہا تھا، ان لوگوں کا دسمبر کے مہینے میں 2 بجے سے اٹھ جانا اور ان کا رونا، مجھے صحابہ کے، میں وہی تصور کیا کہ یا اللہ 1400 سال کے بعد ان لوگوں کے رونے کے یہ حالت ہے تو صحابہ کتنا صبح کے وقت میں روتے ہوں گے، مجھے ان کے رونا دیکھ کر کے رونا آ جاتا تھا۔ تو میرے دوستو، ابھی بھی یہ سوچئے کہ ایک اور آج ہم لوگوں کی لڑائی کیا ہے کہ نہیں، کمپٹیشن کر دیے کہ میرے یہاں سستا ہے، میرے یہاں لو، زیادہ لو، اور لوگ بہت سارے دعا تعویذ کرواتے ہیں کہ ایسی تعویذ دے دیے کہ سارے گاہک میرے پاس آوے، اس طریقے سے بھی لوگ دعا تعویذ کرواتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ پڑوسیوں کا حق کا مارنا ہے۔ یہاں تو دیکھیے بلکہ غیر مسلمین کا واقعہ موجود ہے مالابار کے اندر
کہ مسلمانوں کے پاس گراہک زیادہ آتے تھے لیکن وہ غیر مسلمین پڑوسی کے پاس بھیجتے تھے، یہی دیکھ کر کے یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، نہیں، ہندوستان کے اندر مالا بار وغیرہ کے علاقہ میں عرب تاجر مسلمان آئے، ان کے اخلاق دیکھ کر کے دن بدن لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے کہ جو مسلمان کا مذہب اتنا اچھا ہو، ان کو دنیا کی لالچ نہ ہو، ان کا مذہب سچا ہوگا، وہ اپنے یہاں کے بجائے بغل میں پڑوسیوں کے یہاں بھیج دیتے۔ تو میرے دوستو، اس طریقے سے پڑوسیوں کا حق جو ادا کرے گا، اللہ کے رسول فرمائے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرو۔ اس طریقے سے جب تم پڑوسیوں کا حق ادا کرو گے تو پکے سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے ہم لوگ، یا علم ہونے کے باوجود اپنے کوتاہی کی وجہ سے اور اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم لوگ پڑوسیوں کے حق کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ یہ بڑی اسلام کے اندر اور ایمان کے اندر کمی کی بات ہے۔ اور پڑوسی تین طرح کے ہیں، ایک جو رشتہ دار بھی ہو، بغل گیر بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اس کا حق زیادہ ہے، اور ایک جو صرف مسلمان ہو اور پڑوسی ہو، اس کا حق دوسرے نمبر پر ہے، اور تیسرا وہ جو غیر مسلم ہو لیکن پڑوسی ہو، اس کا بھی حق ہے تیسرے نمبر کے پر، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ اگر ہم لوگ اس کو ستائیں گے، تکلیف دیں گے، تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا، اور قیامت کے دن جس طرح دیگر گناہ پر عذاب ہوتا ہے، پڑوسیوں کو ستانے پر بھی عذاب ہوگا۔ سوچئے میرے دوستوں کہ جب ایک دیندار عورت بلی کو بھوکا مار دی، اللہ کے رسول فرمائے کہ وہ عورت جہنمی ہے، اور ایک بازاری گندی عورت انسان نہیں، مسلمان نہیں، انسان بھی نہیں، بلکہ کتا کو پانی پلائی، تو کتا کو ایک وقت میں پانی پلانے کی وجہ سے اللہ کے رسول فرمائے کہ یہ عورت جنتی ہے۔ اب اگر ہم اپنے ماں باپ کو، اپنے پڑوسیوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، غریب یتیم مسکین کو اس طریقے سے ہم اگر ان کے تعاون کریں اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، ان کا حق ادا کریں، تو سوچئے اللہ ہمیں کس چیز سے نوازیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ماں باپ کی، تمام رشتہ داروں کی، یتیموں کی، غریبوں کی، علماء کی اور پڑوسیوں کی، تمام لوگوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد